اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اجتبى واصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس ولیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، وقت جس چیز پر گزرتا ہے اس کا نقشہ رنگ بدل جاتا ہے۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، ناخن بڑھتے ہیں، بال بڑھتے ہیں، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، عمر کے ساتھ انسان ڈھلنے لگتا ہے۔ بغیر کھلائے پلائے اللہ زندہ رکھے، میرا رب اس پر قادر ہے۔ وقت گزرتا رہے، نہ ناخون بڑھیں نہ بال بڑھیں، رب اس پر قادر ہے۔ وقت گزرتا رہے، نہ بیت الخلا کی حاجت ہو نہ بھوک لگے، رب اس پر قادر ہے۔ وقت گزرتا رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان نہ بیمار ہو، نہ اسے تھکن ہو، نہ تھکاوٹ ہو، اور وقت گزرتا رہے، میرا رب اس پر قادر ہے۔ میرے عزیزو، وہ گزرتا رہے اور سردی نہ لگے، اور سردی وہ نومبر، دسمبر، جنوری کی سردی برف پڑ رہی ہو اور ٹھنڈ نہ لگے، میرا رب اس پر قادر ہے۔ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی کی سخت سورج تپش برسا رہا ہو، ایسی گرمی ہو اور پسینہ نہ نکلے، گرمی بھی نہ لگے، میرا رب اس پر قادر ہے۔ آگ ہو جلائے نہیں، میرا رب اس پر قادر ہے۔ چھری ہو کاٹے نہیں، میرا رب اس پر قادر ہے۔ خونخوار مچھلی کا پیٹ ہو، نگل کے بھی مارے نہیں، میرا رب اس پر قادر ہے۔ بغیر موسموں کے، بغیر موسم کے پھل دے، میرا رب اس پر قادر ہے۔ 90 سال کی عمر میں بچہ دے اور 18 سال کی عمر والے کو بانجھ کر دے، میرا رب اس پر قادر ہے۔ بغیر باپ کے اولاد دے، میرا رب اس پر قادر مطلق ہے۔ تو میرے عزیزو، میرا رب جب ان تمام چیزوں پر قادر مطلق ہے، نہ وقت کا محتاج ہے، نہ گھڑی اور گھنٹے کا محتاج ہے، جو ایسا کرے کہ سینکڑوں سال گزر جائیں اور انسان سوتا رہے، یہ صرف ایک ذات کر سکتی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودیوں نے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ واقعی حقیقی رسول ہیں تو ان سے کچھ نشانیاں پوچھی جائیں، ان سے کچھ نشانیاں، تاکہ تصدیق ہو جائے۔ تو یہودی عالم نے ان سے کہا کہ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک واقعہ جو ہماری کتابوں میں ہے، وہ ان سے پوچھ لیں، اگر انہوں نے بتا دیا تو پھر یہ سچا رسول ہے۔ کہا کیا پوچھیں؟ کہا آپ ان سے پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ تو وہ وفد اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ اصحاب کہف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اصحاب کہف۔ تو آپ کے جواب دینے سے پہلے قرآن نازل ہوا۔ یہ دراصل واقعہ اصحاب کہف کا یوں ہے، جس نے اس زمانے کی سائنس، ٹیکنالوجی اور فزکس کو ہلا کے رکھا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے 300 سال غار میں پڑے ہوں اور وہ زندہ واپس نکلے ہوں۔ تو میں اس کو آج بیان کروں گا، آپ اس پر سماعت فرمائیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، اور اللہ کے کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور جو اللہ کر سکتا ہے وہ کسی کے بس میں ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہیں،
صرف ایک وہ اختیار جو کسی کے پاس نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ بادشاہ دقیانوس ایک بادشاہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد دقیانوس نے کفر پھیلا دیا، چاروں طرف بت پرستی ہونے لگی۔ تو بت پرستی ہونے لگی تو کوئی چند نوجوان تھے جن کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بتوں کی کوئی پوجا نہیں کریں گے، ہم بتوں کو نہیں مانیں گے، جس مذہب پر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں وہی ہمارا مذہب ہے۔ وہ موحدین تھے، توحید پر یقین رکھنے والے تھے۔ تو دقیانوس نے انہیں بلایا، ان کے اپنے پاس بٹھایا، کہا دیکھو تم شاہی خاندان سے ہو، میں تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، میں تمہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، اپنا دین بدل کے آ جاؤ اور جس دین پہ تم ہو یہ چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر مجھے مجبوراً تمہیں قتل کرنا پڑے گا۔ تو وہ نوجوان واپس آئے، آپس میں مشورہ کیا، شاہی خاندان سے ہیں، بڑے گھرانوں کے ہیں۔ تو جب آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر چھپتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو جان چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جان بلی جائے، یہاں سے نکلنے کی کرے، کوچ کرے۔ تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ تو جب وہ جانے لگے راستے میں ایک اور آدمی مل گیا، وہ بھی، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم جا رہے ہیں اور ایمان بچانے کے لیے۔ کہا یہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے ان کو بھی دعوت دینی شروع کر دی۔ کہا ایمان ایسی چیز ہے اللہ پر، اس کے جو گزرے رسولوں پر، آخرت پر، جنت پر۔ تو یہ سارا انہوں نے اس کو بھی قائل کیا۔ وہ کہنے لگا میں بھی ایمان لاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی ایمان لائے، جانے لگے۔ جیسے وہ جانے لگے تو وہ تھا چرواہا، تو اس چرواہے کا کتا بھی پیچھے، وہ اپنے کتے کو بگائے وہ نہ جائے، وہ بھگائے وہ نہ جائے۔ تو اب نیک لوگوں کی صحبت دیکھیں، اب وہ کتا ان کے پیچھے، انہوں نے بڑی کوشش کی، کتا ہٹا نہیں۔ انہوں نے کہا چلو جی اس کو بھی آنے دو۔ تو جب وہ گئے غار میں گھس گئے، جب غار میں گھسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما اور اپنی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ کر دے، عافیت کا معاملہ فرما۔ یہ اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد وہ سو گئے، وہ بھی سوئے، اور اس کتے نے اپنے دونوں پیر جو آگے کے ہیں وہ یوں سامنے رکھے، ایک پیر پہ یوں سر رکھے، وہ بھی سو گیا۔ اب کتا بھی سو گیا اور وہ اصحاب بھی سو گئے۔ اب جو سوئے تو پیچھے جو لشکر ان کو تلاش کر رہا ہے، لشکر ان کو تلاش کرتے کرتے کسی نے کہا غار میں چھپے، بادشاہ نے کہا اس غار کو بند کر دو۔ تو جس کے ذمے لگی تھی، جس وزیر کے ذمے غار بند کرنا لگا تھا، وہ بڑا رحم دل تھا، بڑا نیک دل تھا۔ اس نے سوچا کہ میں بند تو کر رہا ہوں اور یہ غار بند ہو جائے گی تو گھٹن سے، پیاس، بھوک سے خود مر جائیں گے، جو ان کی سوچ تھی۔ اب انہوں نے غار، یہ جو دروازہ بند کرنا تھا غار کا، تو اس کے منہ پہ انہوں نے ایک تختی لکھی، رقیم جس کو کہتے ہیں، اصحاب رقیم اسی لیے کہا جاتا ہے، اصحاب کہف اور رقیم۔ تو وہ تختی اس میں لکھا، ان کے نام لکھے، یملخا فلاں فلاں فلاں، متعدد حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کے ناموں کی روایت ملتی ہے۔ تو وہ 7 نام بھی لکھے اور یہ ساری چیزیں لکھ کر کیسے باغی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے وہ بند کر دیا۔ تو اس میں 300 برس گزر گئے۔ تو 300 سال کے بعد کچھ چرواہے یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ غار کافی عرصے سے بند ہے، اس کی دیوار، تو انہوں نے توڑ دی۔ دیوار جیسے گری تو دیکھا کتا بیٹھا ہوا ہے، لوگ سو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کتے کو، کتا بڑا خطرناک، بڑی ہیبت والا تھا، رعبا، اس میں بڑی عجیب کشش تھی، تو وہ لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اصحاب کہف اٹھ گئے، اٹھتے ہی آپس میں کہنے لگے کم لبثتم، کتنے عرصے سوئیں، کم لبثتم، کتنے عرصے سوئیں۔ تو ایک نے کہا کہ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم ایک دن یا آدھا دن سوئیں۔
اور نے کہا یار اتنی دیر تھوڑی آپس میں یہ باتیں ہوئی، اتنی دیر ہم تھوڑی سو سکتے ہیں. تو اگلے نے کہا بھائی چھوڑو، جتنی دیر بھی سوئیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جتنی دیر بھی چھوڑ دیں، بھائی بھوک لگی ہے، کھانے کا کوئی انتظام کریں. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ چلے جائیں، آپ شہر جائیں، لیکن ذرا احتیاط سے جائیں کہ کوئی دیکھے اور وہ آپ کو پہچان کے ہمارے پاس آ کے تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں تو وہ پتھروں سے سنسار کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، ہماری بھی جان خطرے میں پڑ جائے گی. پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو بھیجا اور ان کو ایک بات بتائی، کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، بات نرمی سے کر لینا، جھگڑنا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا یہ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن کے نصف میں ہے، نصف میں. تو یہ جو یا ہے یہ نصف اول میں ہے، اور جو لام ہے یہ نصف ثانی میں ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ یہ لفظ. تو وہ سکہ لے کے جب شہر میں گئے تو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ لباس، اور یہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیسی تبدیلی آئی ہے. تو جب شہر میں گئے تو دکاندار سے انہوں نے راشن، سودا، خوراک جو بھی لی، پیسے دیے. انہوں نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا بھائی پیسے دے رہا ہوں. کہا پیسے دو تو اب یہ تو پچھلے زمانے کے پیسے کیسے دے رہے ہو؟ کہا بھائی آپ پچھلے زمانہ کیسے، یہ تو ابھی کے پیسے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں، کہا آپ کو کہیں خزانہ لگا ہے، آپ کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، بتاؤ خزانہ کہاں ہے. انہوں نے کہا بھائی کون سا خزانہ؟ کہا تمہیں ملا ہے بتاؤ. انہوں نے اس وقت کی حکومت کو اطلاع دی کہ ایک فرد ہے، اس کا لباس بھی مختلف ہے، اس کے پاس پیسہ جو ہے وہ دقیانوس کے زمانے کا 300 سال قبل. تو جب ان کو پکڑا اور بات پھیلی، انہوں نے کہا میں حقیقت بتاتا ہوں، ہم ایمان بچانے کی غرض سے نکلے تھے اور ہم غار میں چھپ گئے تھے، میرے ساتھی بھی میرے ساتھ وہاں پر ہے، میں کھانا لینے آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں کے نام کیا ہے. انہوں نے وہ تختی جو بادشاہ نے اپنے پاس بھی رکھی تھی وہ نکال کے 300 سال قبل تختی سامنے رکھی، ان کے نام سارے گنوائے گئے تو وہ بالکل سچے تھے. تو وہ جب غار پر گئے، پورا لشکر غار پہ پہنچا تو بادشاہ بھی وہاں آ گئے. تو بادشاہ جب آئے تو وہ سامنے نکلے، تو اصحاب کہف سارے سامنے آئے. جب اصحاب کہف سامنے آ گئے تو بادشاہ نے ساری کہانی ان سے سنی، ساری کہانی سنی. تو بادشاہ بڑا نیک دل تھا، بیدروس نام تھا اس کا، بیدروس بڑا نیک دل تھا. اس نے کہا یہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، چونکہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے سے منکر ہو گئے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ کوئی ایسا معجزہ عطا کر کہ یہ لوگ موت کے بعد اٹھنے پہ یقین کر لیں، اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا. تو پھر وہی اصحاب کہف اسی غار میں واپس گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقی مور جو ہے وہ نازل کی، حقیقی موت. اور بادشاہ نے بڑے اچھے انداز میں ان کی تکریم کی، ان کے قبور بنائے، اور ان کی عمریں جو تھیں 20 سے 30 سال کے دوران تھی، 20 سے 30 سال کے دوران. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر ایمان بچانے کی غرض سے فرمایا ہے. یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے. جب انہوں نے کہا کہ فی الکہف سنین عدد، ہم کتنا عرصہ یہاں، کب بہت عرصہ یہاں پڑے رہے، 300 سال، اور 440 عیسوی میں اللہ نے ان کو اٹھایا اور پھر وہ زندہ رہے. پھر اللہ نے واپس ان ساتھیوں کو غار میں پہنچایا اور وہیں ان کی روح قبض کی. اور پھر انہوں نے یہ جو غار کے منہ پر مسجد تعمیر کی، آج بھی مسجد تعمیر ہے، اور ایک نشانی ہے کہ جس طریقے سے ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے، آج تک آنے والی جتنی نسلیں ہیں قرآن میں ان کا ذکر کرتی رہے گی کہ ایسے مبارک لوگ بھی ہیں جو ایمان بچانے کی غرض سے غار میں چھپ گئے. اور اس غار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقام عطا فرمایا، کہف. اور کہف کہتے ہیں غار کو. تو میرے عزیزو، ایمان بچانے کے لیے غار میں جانا پڑے تو بھی چلے جائیں، ایمان بچانے کے لیے آگ میں جلنا پڑے تو بھی جل جائیں، ایمان بچانے کے لیے سمندروں میں کودنا پڑے تو بھی کود جائیں، اور شیر خون خار کاٹنے پہ آئے تو بھی ان کے آگے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. ایمان ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی.